ان الانسان لفی خسر. الفی خسر یہ بہت ہی عمیق، بہت ہی گہری علمی تعبیر ہے. کیا مطلب؟ کہ سب کے سب انسان یقیناً خسارے میں ہیں. لفی خسر اس کا معنی ہے خسارے کے اندر ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ زید فی الغرفہ، زید کمرے کے اندر ہے. کیا مطلب؟ کہ کمرے نے زید کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. رفیع خسر، سب کے سب انسان خسارے کے اندر ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے دائیں طرف بھی خسارہ ہے، بائیں طرف بھی خسارہ ہے، آگے بھی خسارہ ہے، پیچھے بھی خسارہ ہے، اوپر بھی خسارہ ہے، نیچے بھی خسارہ ہے. ایک مخصوص حصار ہے، خسارے کی دیوار ہے جس نے انسان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے. انسان اس خسارے کے اندر ہے. ان الانسان لفی خسر، ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. خسارے کی ایک حصار، ایک دیوار نے انہیں محصور کر رکھا ہے. خسارہ ہی خسارہ ہے. خسارہ کیا ہے؟ کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش ہی خسارے پر ہے. خسارہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا نہ ہونا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. غور کرو، جب تم ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تھے اللہ فرماتے ہو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تمہیں کسی چیز کا علم تھا؟ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ عدم علم، کسی چیز کا علم نہ ہونا، یہ خسارہ ہے. پھر رحمت کائنات کا فرمان ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت سے مراد کیا ہے؟ فطرت اسلام. انسان کا آغاز خسارہ ہے. فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا کیا معنی؟ کہ بالقوہ ہر انسان میں صلاحیت ہے کہ وہ خسارے سے نکلے. ہر شخص میں یہ قوت ہے. نیکی دو قسم پر ہے، ایک ہے بالفعل اور ایک ہے بالقوہ. بالفعل یہ ہے کہ انسان عملی طور پر نماز ادا کرتا ہے. بالقوہ یہ ہے کہ ہر انسان میں نماز ادا کرنے کی قوت اور صلاحیت موجود ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. سب انسانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس خسارے سے نکلیں جس خسارے نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. خسارے کی حصار میں ہیں، خسارے کی دیوار ان کے ارد گرد ہے. دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اوپر بھی، نیچے بھی خسارہ ہی خسارہ ہے. انسانوں میں بالقوہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس خسارے سے باہر آ جائیں. اب اس خسارے سے باہر کون نکلے گا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. خسارے کی دیوار نے انسانوں کو گھیر رکھا ہے، ہر طرف سے خسارہ ہے. نکلے گا وہ جو کوشش کرے گا. خسارے سے نکلنا، خسارے سے نکلنے کے لیے کوشش کرنا یہ شرط ہے. کوشش کرو گے خسارے سے نکل پاؤ گے، اگر کوشش نہیں کرو گے خسارے میں ہی رہو گے، کبھی بھی نکل نہیں سکو گے. اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. حقیقی مجاہد دیکھنا چاہتے ہو اس شخص کو دیکھو جو اپنی خواہشات نفس کو رونتا ہے. یہ انسان کا پاپی نفس انسان کو برائی میں لگاتا ہے، برائی پہ ابھارتا ہے، برائی کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، نیکی اور طاعت کے راستے مسدود کرتا ہے، نیکی اور طاعت کے راستے انسان کو مشکل بنا کے دکھاتا ہے. اصل انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو رونتے ہوئے نیکی کے راستے پہ چل پڑے. خسارے سے نکلنا تم نے خود ہے، خسارے نے تمہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے.
یہ راستہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، خسارہ کیا ہے؟ مال و دولت کی فراوانی جو تمہیں اللہ کی طرف نہیں آنے دیتی، یہ خسارہ ہے۔ مستحکم اور مضبوط کاروبار، معاشی اور معاشرتی خوشحالی، اسباب کی فراوانی، بڑی اونچی اونچی ملازمتیں، چمکیلی اور لمبی لمبی کاریں، وسیع و عریض بنگلے اور محلات، دولت کی ریل بیل، وسیع بینک بیلنس، معاشی منصوبے، کارخانے، تمہاری دکانداریاں، تمہاری شہرت اور ناموری، تمہاری شباب کی مستی، تمہاری لیڈری کا غرور، برادری کا فخر، دولت کی ترنگ، یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ ایک حصار ہے جس نے ہر طرف سے تمہیں گھیر رکھا ہے۔ تم اس حصار سے نکلنا چاہو گے نکلو گے، اگر نہیں نکلنا چاہو گے اسی حصار میں بھڑکتے رہو گے۔ ان الانسان لفی خسر، ہر طرف سے انسان کو ان چیزوں نے گھیر رکھا ہے۔ نکلنا چاہو گے نکلو گے، اگر نہیں نکلنا چاہو گے بھڑکتے رہو گے، خسارے میں ہی رہو گے، اور اسی حالت میں تمہاری موت واقع ہوگی۔ خسارہ کیا ہے؟ رحمت کائنات نے سویرا راستے میں چلتے ہوئے بھیڑ کے بچے کے جو مردہ ہو چکا تھا کان سے پکڑ کے کہا تھا، اللہ کی قسم فواللہ الدنیا وَلَلَّهِ مِنْ هَذَا، دنیا جو ہے بھیڑ کے اس مردہ بچے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیر ہے، ذلیل ہے۔ تم یہ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے طرح طرح کے ڈرامے کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، روٹ گھسوٹ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، یہ خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے کی حصار ہے، دائیں بھی خسارہ ہے، بائیں بھی خسارہ ہے، آگے بھی خسارہ ہے، پیچھے بھی خسارہ ہے۔ اس خسارے سے نکل سکو گے تو نکلو گے، اگر نہیں نکلو گے اسی خسارے میں بھڑکتے رہو گے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حدیث سنیں صحیح مسلم کی۔ ایک شخص جس نے ساری زندگی ناز و نعمت میں گزاری، ساری زندگی، رحمت کائنات نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا پروردہ، اللہ کی نعمتوں میں رجا ہوا، اللہ کی نعمتوں میں پیدا کردہ شخص جس نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہے، ساری زندگی طرح طرح کے کھانے کھاتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی قیمتی محلات میں گزاری ہے، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یؤتی بانعام اہل الدنیا، یہ دنیا میں سب سے جتنے بھی انسان ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پروردہ تھا، سب سے زیادہ اس کے پاس مال تھا، دولت تھی، گاڑی تھی، بنگلے تھے، سب کچھ تھا، اللہ کی نعمتوں کا پروردہ۔ دنیا میں اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں اس کے پاس تھیں، اللہ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا جمع کرنے میں لگا رہا، یہ مادہ پرست تھا، یہ خدا پرست نہیں تھا، یہ دنیا کی پرستش کرتا تھا، اللہ کا خیال اسے نہ آیا، اللہ کو نہ پہچانا، قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، لاؤ اسے، بڑا مال تھا اس کے پاس، بڑی دکانیں تھی اس کے پاس، بڑے بڑے وسیع کاروبار تھے اس کے، اسے جہنم کی آگ میں غوطہ دلاؤ، اور بعض روایات میں ہے کہ صرف جھلکی دکھاؤ۔ ہوگا کیا کہ جب اسے جہنم کی آگ کی جھلکی دکھائی جائے گی، جہنم کی آگ میں غوطہ لگایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اب پھر اسے سامنے لاؤ۔ سامنے لایا گیا، یا ابن آدم، وہ آدم کے بیٹے، کبھی تو نے خیر دیکھی ہے، بھلائی دیکھی ہے؟ ہل مر بک نعیم، کبھی اللہ کی نعمتیں بھی چکھی ہیں؟ فیقول اللہ واللہ یا ربی، مسلم کے الفاظ ہیں، یہ قسم اٹھا کے کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے دنیا میں کوئی نعمت نہیں دیکھی، میں نے خیر نہیں دیکھی، میں کبھی بھی خیر کا متلاشی نہیں رہا، خیر تو میرے سامنے آئی نہیں، میں نے تو اپنا وقت ہی مصیبتوں مشقتوں میں گزارا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ بڑے بڑے مال و اسباب، مال و دولت، جہنم کی ایک جھلکی دیکھی، سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ سارا دنیا کا نقشہ، دنیا کی دولت،
وہ سارا سلسلہ اس کے ذہن سے کافور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یہ انسانوں کو اپنی تاریخ پر دعوت فکر، غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ زمانے کو دیکھو، اس زمانے میں قارون جیسے دولت مند بھی گزرے ہیں، اس زمانے میں فرعون جیسے متکبر بھی گزرے ہیں، حامان جیسے وزیر بھی گزرے ہیں، ابی بن خلف جیسے تاجر بھی گزرے ہیں، ابو جہل اور ابو لہب جیسے سردار بھی گزرے ہیں۔ ان کا مقدر دیکھ لو، ان الانسان لفی خسر، وہ خسارے میں گئے ہیں، خسارے میں رہے ہیں۔ اے انسان، تو بھی خسارے میں ہے۔ خسارے کی حصار نے تجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تجھے اس حصار سے نکلنا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس سے نکلے گا تو اس وقت جب تو کوشش کرے گا۔